بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کو خیر و عافیت، سلامتی کے ساتھ صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ درس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 13 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت و تبلیغ کرنا خفیہ اور اعلانیہ، اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں عرب کی جو مخالفت اور عداوت تھی اس کے متعلق، اور عرب کے مقابلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، اور عرب کا آپ کے متعلق لوگوں میں نفرت پھیلانا اور اس کا الٹا نتیجہ نکلنا، اور پھر قریش کی اظہار رسانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ اور آپ کا واضح معجزہ، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ آج کے درس کا ہم آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے، ان کی پرستش کرنے والوں کی بے وقوفی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں، اور یا آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائے میں جواب دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے ان سے مطالبہ کیا کہ یا آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں، ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے۔ تمام قبائل عرب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ اب تو ابو طالب کو بھی فکر ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، خدا کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں، تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یا خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے، اور یا کم از کم اسی جد و جہد میں اپنی جان دے دو۔ ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا، اچھا جاؤ، تم اپنا کام کرتے رہو، میں بھی تمہاری حمایت و نصرت سے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ لوگوں میں نفرت پھیلانا اور اس کا الٹا نتیجہ۔ جب قریش نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب آپ کے ساتھ ہیں، اور ادھر موسم حج قریب ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں سرگرم کوشش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حق کی مقناطیسی کشش سے سب واقف تھے، اس لیے اندیشہ ہے کہ اب ان کا مذہب تمام دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا۔ تو سب نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں، تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لیے آئیں انہیں دور ہی سے کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خاوند بیوی میں اور تمام رشتہ داروں میں تفریق ڈال دیتا ہے، تم اس کے پاس نہ جاؤ۔ خدا کی قدرت، ان کا یہ طرز عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام کر گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپ کا ذکر نہ سنتے، لیکن ان کی اس جد و جہد نے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق بنا دیا۔ قریش کی اظہار رسانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوتی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب ہر قسم کی اظہار رسانی شروع کی۔ مکہ کے چند اوباش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ کا ہر
مجلس میں استہزاء کریں اور جس صورت سے ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح معجزہ۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ کا سر مبارک کچل ڈالے، مگر جب پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ فک ہو جاتا ہے اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کے سر کی جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب طرح کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن یغوث، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، یہ لوگ ہر وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کے گھاٹ اتر گئے اور کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ آج کا درس ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ہم قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی طمع دینا، لالچ دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔